السلام علیکم سامعین، 30 ربیع الثانی اور 3 نومبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے حضرت مولانا سید ارشد مدنی خطاب۔ دیکھیں، دہلی میں جمعیت علماء ہند کا کنونشن شروع ہے، وہاں سے چھن چھن کر آہستہ آہستہ ہمارے پاس خبر پہنچ رہی ہے۔ جیسے ہمارے پاس خبر پہنچ رہی، ہم آپ کو فوراً آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت مولانا ارشد مدنی کے بیان کا ایک حصہ پہنچا ہے، وہ پورا پیش خدمت ہے۔ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد، مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم نائیڈو صاحب کے نائب صدر اور ہمارے مہدی صاحب، دوسرے حضرات جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جمع غفیر لاکھوں آدمی جو آئے ہیں جمعیت علماء کی دعوت پر، میں جمعیت علماء کے ان ورکرز اور آئے ہوئے مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے جمعیت علماء ہند کی دعوت پر اپنے احباب کو جمع کیا اور اپنے خرچ سے جمعیت علماء کا 1 پیسہ کیا بھوکی کوڑی بھی نہیں لگی، آپ ہی لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اپنی بسوں کا خود ہی انتظام کر کے یہاں تشریف لائے دعوت پر اور آ کر بیٹھے۔ جمعیت علماء ہند کے خدام کے دل میں اس کی بڑی قدر ہے۔ اللہ آپ حضرات کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، آج ہی کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند کی ایک تاریخ ہے، اور ایسی تاریخ ہے اپنے اس ملک کے لیے جو کسی دوسری ہندو مسلم پارٹی کے پاس نہیں ہے۔ علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے، اگر آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں گے،
بتا سکتا ہے کہ وقف ترمیمی بل اور جو حالات ملک میں پیش آ رہے ہیں، مسلمان کا دل و دماغ کیا سوچ رہا ہے اور کس طرح ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، مگر یہ بات نہیں ہو سکی۔ پھر بھی میں نائیڈو جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس لیے کہ بی جے پی حکومت اصل یہ ہے کہ ملک میں ملک کے بسنے والوں نے ہرا دیا اس کو، ان حالات کو ملک نے قبول نہیں کیا، لیکن اپنے دو اتحادیوں کی بیساکھی کے اوپر بی جے پی گورنمنٹ بیٹھی ہے۔ ان میں بڑی مضبوط بیساکھی چندرا بابو کی ہے اور ایک بہار کے اندر ہے۔ میں نے دعوت نامہ بھیجا، لیکن انہوں نے معذرت کر دی، لیکن اپنی پارٹی کے نائب صدر نواب جان صاحب کو بھیجا یہاں۔ میں اسے بھی بہت بہترین نظر سے دیکھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے جذبات جو ادھر سے لے کر ادھر تک، یہ جب میں غفیر اپنے دل کی آواز گویا کہ دل کو نکال کر دکھلا رہا ہے، ترجمانی یہ جا کر کے کریں گے، اس لیے کہ جب تک ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی آگ لگتی ہے مسلمانوں کے جذبات پر، اگر وقف ترمیمی بل پر آگ لگتی ہے، تو جو بیساکھی جس پر ملک چل رہا ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی اس پر بھی پڑے گی جتنی ذمہ داری مرکز میں بیٹھی ہوئی طاقت پر پڑے گی۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کے یہ جذبات وہاں تک پہنچیں گے، اور جمعیت علماء نے یہ وہاں کی جمعیت کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اس مہینے کے آخر میں یا دسمبر کے شروع میں، کیا تاریخ ہے، 1 دسمبر یا 15 دسمبر کو ہم وہاں بھی جمعیت علماء کی طرف سے کڑپا میں، جو چندرا بابو نائیڈو کا وطن ہے، ہم وہاں انشاءاللہ 5 لاکھ مسلمانوں کو جمع کریں گے، اور اپنے دل کے احساس کو ان کے سامنے رکھیں گے۔ ہم جس طرح اس مسئلے کے اندر ملک کی موجودہ مرکزی حکومت کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ قانون پاس ہوا تو وہ بیساکھی جن کے اوپر یہ بیٹھ کر حکومت کر رہے ہیں وہ بھی اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے ان جذبات کے ساتھ نواب جان صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ نائیڈو جی کے نائب ہی سمجھیے، ان کی پارٹی کے نائب ہیں،
اور مولانا خالد صاحب مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، مولانا کا تعلق بھی تشریف رکھیں، ان تمام مسائل سے ہے جو مذہبی مسائل ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اٹھائے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا کی تقریر بھی آپ اس موضوع پر سنیں گے، اور سب سے بہترین مسلمانوں کی طرف سے اس بل کے خلاف جو چیئرمین کے سامنے اور مجلس کے سامنے اس مدعا کو رکھنے والے ہیں، وہ ہمارے ورکنگ کمیٹی کے ممبر اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے، اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اس بل کے اندر کیا کیا وہ زہر پڑا ہوا ہے جو مستقبل کے اندر مسلمان کو نقصان پہنچائے گا۔ ایوبی صاحب، فضیل ایوبی صاحب، میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر اپنی بات کو تمام لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ اس بل کے اندر کیا زہر ملا ہوا ہے۔ اور حضرت مولانا بھی اس سلسلے میں بولیں گے۔ میں ایوب جان صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی کچھ وقت نکالیں اور پروگرام کے اندر اپنے جذبات کو پیش کریں۔ سامعین، یہ ہے طاقت کا خزانہ، یہ بے مثال معجون ہے۔ اس کے استعمال سے ہر طرح کی طاقت انسان کے اندر آ جاتی ہے، خاص طور پر عمر کے ساتھ ساتھ جو کمزوری آتی ہے اس کو یہ معجون دور کر دیتا ہے۔ آپ کو چاہیے تو ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔